قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے اولین مسلمان اور ان میں سیدنا علی بن ابو طالب۔ آپ کا نام علی، کنیت ابو تراب اور ابو الحسن تھی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زیر پرورش رہے۔ آپ باسط نبی سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے علی بن ابو طالب۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ بن ہاشم بن عبد المناف مسلمان ہو گئی تھی۔ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں وفات پائی۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، قد قدرے چھوٹا اور پیٹ بڑا تھا۔ سر کے اگلے حصے پر بال نہیں تھے، بقیہ حصے پر گھنے بال تھے۔ داڑھی چوڑی تھی، داڑھی اور سر کے بال سفید تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام کا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک دن آپ آئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے محمد، یہ کیا عمل ہے؟ آپ نے بتایا، یہ اللہ کا منتخب کردہ دین ہے، یہی دین دے کر اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور لات اور عزیٰ کا انکار کر دو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آپ نے یہ ایسی بات فرمائی ہے جو میں نے اب سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ میں اس بارے میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اپنے ابا جان سے مشورہ نہ کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کا منصب اور دین اسلام کی دعوت سرعام واضح ہونے سے پہلے ہی آپ کا راز فاش نہ ہو۔ چنانچہ ہم نے تاکید فرمائی، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے تو اس بات کو پوشیدہ ہی رکھو۔ علی رضی اللہ عنہ اس رات خاموش رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اسلام کی حقانیت روشن کر دی۔ وہ اگلے روز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن راجع قول یہی ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی۔ آپ چوتھے خلیفہ راشد تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کو صبائیوں نے شہید کر دیا۔ یہ نہایت بددینیت اور بدقماص لوگ تھے، مختلف علاقوں سے آئے تھے۔ ان کی آمد نے دین اسلام کے اجلے دامن کو خون کے چھینٹوں سے رنگین کر دیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بغاوت اور ظلم و زیادتی کے انتہائی صفاقانہ حرب بروئے لا کر شہید کر دیا۔ یوں تیسرے خلیفہ برحق کی شہادت سے مسند خلافت خالی ہو گئی۔ اس موقع پر مدینہ میں جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کے ہاتھ پر 25 ذوالحجہ 35 ہجری 655 کو بیعت کر لی۔ بیعت میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو قتل عثمان میں پیش تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے چندان خواہشمند نہیں تھے اور خلافت کی پیشکش کو بار بار مسترد کر رہے تھے، لیکن اعلی قدر صحابہ کرام کے مسلسل اصرار کی وجہ سے آپ یہ عظیم ذمہ داری قبول کرنے پر راضی ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انتہائی دردناک شہادت کی وجہ سے مدینہ کی فضا بے حد سوگوار، بہت کشیدہ اور پرآشوب تھی۔ جو دن گزرتے گئے شورش میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ کی خلافت کے دوران جنگ جمل اور جنگ صفین بڑے المناک معرکے برپا ہوئے، ان میں ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ کے دور میں فرقہ خوارج کا ظہور ہوا۔ ان کا خیال تھا کہ سیدنا علی، سیدنا معاویہ اور سیدنا عمر بن عاص نے ملت اسلامیہ کا امن تباہ کر دیا ہے، لہذا انہوں نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ ان تینوں حضرات کو ختم کر دیا جائے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو، برق بن عبداللہ نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کو اور عمر بن بکر نے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ 17 رمضان المبارک کو ان تینوں حضرات پر قاتلانہ حملہ ہوا۔
حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاص بوجہ بچ گئے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو عبد الرحمن بن ملجم آپ کی گھات میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس بک نے آپ پر زہر آلود خنجر کے پے در پہ کئی وار کیے جن سے آپ محفوظ نہ رہ سکے۔ زخم کاری تھا، خنجر بھی زہر آلود تھا، جانباز ہونے کی امید کم تھی، زہر لمحہ بے لمحہ اثر دکھا رہا تھا۔ چنانچہ آپ 3 روز موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہ کر 20 رمضان المبارک 40 ہجری 651 کو انتقال فرما گئے۔ آپ کی مدت خلافت 4 سال 9 ماہ تھی۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کا نسب یہ ہے: زید بن حارثہ بن شراحیل بن کعب بن بنی عبد العزیٰ بن عمرو القیس کلبی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے، آپ کے آزاد کردہ غلام اور ابتدائی اسلام میں منہ بولے بیٹے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد، چچا اور اہل قبیلہ پر ترجیح دے کر آپ ہی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابی اور سرخروئی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ تیسرے شخص تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ Kindly subscribe this channel for more informative video.